بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے پہلے کی طرح آپ دوستوں کو ہمارا یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں آگاہ ضرور کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ ٹیرس سے ہلکی چاند کی روشنی اندر کے مناظر کو واضح کرنے میں ناکام تھی۔ اس کی نظر بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھے آنکھیں موندے سر کو کرسی کی پشت سے لگائے ہوئے شخص پر پڑی، جو خود سے بالکل بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ قریب آتے ہی نظر یونانی دیوتا پر پڑی۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے رس جگہوں کی گواہی دے رہے تھے۔ گلابی ہونٹ جو کثرت سے سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ سچ کہا تھا کسی نے، محبت پھر بھی بلائی جا سکتی ہے، لیکن عادت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ صرف اس کی محبت نہیں، اس کی عادت اس کا عشق تھی۔ بھلا انسان اپنی عادتوں کو بھی کبھی بھولتا ہے؟ اسے بھی اس کی عادت ہو چکی تھی، جس کے بغیر دن بدن وہ ٹوٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، مر رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھا وہ شخص، ایک دنیا اس پر فدا تھی، لیکن اس کو جس کی چاہت تھی وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچتی، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آبان کب تک خود کو اس طرح تکلیف میں رکھیں گے؟ جاتے کیوں نہیں ہیں اس کے پاس؟ کیوں خود کو اور مجھے اذیت دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی آپ کو اس طرح؟ جب نہیں رہ سکتے اس کے بغیر تو راضی کر لینا اسے، یوں اس طرح خود کو اذیت میں تو مت رکھیں۔ میرا دل پھٹتا ہے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر، وہ بولتی ہوئی سسک پڑی تھی۔ وہ جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا اس کے رونے پر ایک پل میں سیدھا ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ اس ضرابی کیفیت میں گھرا اسے روتا دیکھتا بولا، کیا چاہتی ہیں آپ کہ جو کچھ پل سکون کے مجھے میسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ اس کے رونے کی شدت میں اور اضافہ ہوتے دیکھ وہ اسے ساتھ لگا گیا۔ کیوں رو رہی ہیں یار؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، آپ اس طرح ٹینشن مت لیا کریں۔ بس کچھ پل اکیلے بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، میں جانتی ہوں آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ جائیں، اسے منائیں، وہ مان جائے گی، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، آپ ایک بار جائیں تو صحیح۔ آبان اس کی کیفیت سمجھتا، سختی سے لب بھینچتا، اس کی پشت سہلاتا ہوا گویا ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں گیا ان کے پاس؟ یا میں نے نہیں منایا انہیں؟ میں نے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اور آپ جانتی ہیں وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کا جتنا نقصان یہاں ہو چکا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھلا پائے گی، اور میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ جتنی شدت سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ شدت سے نفرت بھی نبھاتی ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو وہ چھپاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، اور اس کا کہنا کہ اسے نفرت ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ یہاں رہنے والے ہر ایک فرد سے، وہ اپنے ہوئے نقصان کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے تو 6 ماہ سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں اس کو، وہ کبھی واپس نہیں پلٹے گی، کیونکہ اس کے بقول محبت خدا کا تحفہ ہے۔ جس طرح خدا کی ذات میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اسی طرح عشق میں شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اور میں نے عشق میں شرک کیا ہے، اور شرک کی سزا میں معافی نہیں ہے۔ اس نے میرے لیے یہی سزا تجویز کی ہے، جدائی کی سزا۔ اب تو شاید عمر بھر اس سزا کو کاٹنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی محبت میں جب تک 2 رہیں تب تک محبت ہوتی ہے، جب کوئی تیسرا آ جائے تو ایک کو تفریق ہونا پڑتا ہے۔ اور اس نے خود کو تفریق کر لیا۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا اپنے اندر بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش آپ مجھ سے نکاح نہ کرتے تو آج وہ آپ کے ساتھ ہوتی۔ میں ہوں ہی منحوس، پہلے میری وجہ سے اہل چلے گئے، اور اب آپ کو بھی میری وجہ سے اتنی تکلیف سہنی پڑ رہی ہے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی بے بس سی بولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ وہ سختی سے اسے دیکھتا گویا ہوا، آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ اس میں آپ کا کوئی قصور ہے، اس وقت حالات ہی اس طرح کے پیدا ہو چکے تھے
کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اور میں اپنے عمل سے بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں، اس لیے آپ خود کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کریں۔ اس کے آنسو پونجھتے قطرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی کو محسوس کرتی نور العین کے آنسو تھمے تھے۔ آپ کیوں مجھے مزید تکلیف دے رہی ہیں؟ رو کر؟ آپ جانتی ہیں ڈاکٹر نے کتنی احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، لیکن آپ پھر بھی بغیر کسی ملازمہ کو ساتھ لیے اکیلی اوپر آ گئی ہیں۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ وہ بولا تھا، سوری، آپ کہیں دکھے نہیں تو بس ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وہ ہچکچاتی ہونٹ دانتوں میں دباتی بولی تھی۔ آبان کے چہرے پر ایک ہلکی زخمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ چلیں اب اٹھیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں نیچے، ورنہ اب آپ کو ڈھونڈتے میری پری نے آ جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اسے سہارا دیتا ہوا بولا، اور اس کے چہرے کو دیکھتی اس کی دلکش مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی وقت بعد اسے وہ مسکراتا دیکھ رہی تھی، ورنہ جب سے وہ گئی تھی اس کا سکون، چین، نیند، خوشی سب ساتھ لے گئی تھی۔ اب جو شخص اس کے پاس تھا وہ تو صرف ایک مٹی کا بت تھا، جسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، جس کی خوشیاں اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کا چہرہ دیکھتی، دھیمے لہجے میں بولی تھی، اگر میں ایک دفعہ بات کروں ان سے تو بالکل بھی نہیں۔ ایک بار میں دیکھ چکا ہوں آپ کے بات کرنے کا نتیجہ، اور نقصان بھی اٹھا چکا ہوں۔ اب مجھ میں مزید کوئی خسارہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اور آج کے بعد دوبارہ آپ کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کا ہاتھ تھامے نیچے جانے لگا تھا، اور وہ خاموش ہوتی گزرے وقت کو سوچتی نم آنکھوں سے اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی تھی۔ منڈی بہاؤالدین میں قدیم زمانے کی بنی یہ حویلی اپنی تمام تر شان و شوکت سمیت لوگوں کے دلوں پر آج بھی راج کر رہی تھی۔ حویلی کافی پرانی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی آج بھی ویسے ہی برقرار تھی جیسے آج کے دور میں اسے بنایا گیا ہو۔ خوبصورت رنگ برنگے پتھروں سے تراشے گئے اس کے بالکل وسط میں چودھری محمد علی کا نام درج تھا۔ باہر سے دیکھنے میں حویلی قدیم زمانے کی لگتی، لیکن اندر سے کسی محل کی مانند معلوم ہوتی تھی، اور ہر چیز کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آخر کو اس میں رہنے والے مکین عام تو نہ تھے، یہ چودھری محمد علی کا گھرانہ تھا، جہاں وہ اور ان کے دو بیٹے حسن چودھری اور حسین چودھری رہتے تھے۔ چودھری محمد علی نیک اور نرم طبیعت کے مالک تھے اور گاؤں کے سردار بھی تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے تمام فیصلوں کے لیے انہی کے پاس آتے۔ بڑے بیٹے حسن کی ایک بیٹی نور العین جو کافی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، آہل کی ہم عمر تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے حسین کے دو بیٹے آبان اور آہل تھے۔ چودھری محمد علی کے جانے کے بعد ان کی ساری زمینداری ان کے دونوں بیٹوں نے سنبھال لی تھی۔ آہل تو اپنے بابا سائیں کے ساتھ حویلی اور زمینوں کے انتظامات کا خیال رکھتا، جبکہ آبان کو اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اس نے اپنا MBA بھی باہر کے ملک جا کر وہاں سے مکمل کیا، اور اسلام آباد میں اپنا بزنس کر رہا تھا۔ نور العین اور آہل کی بچپن میں ہی بات پکی کر دی گئی تھی، لیکن بی جان کا کہنا تھا کہ بچے اپنی مرضی سے شادی کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے۔ نور العین اپنا ماسٹر مکمل کر چکی تھی، اس کا نکاح آہل سے ہو چکا تھا۔ آہل نے بی جان کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے بخوشی دونوں کا نکاح کروا دیا۔ رخصتی آبان کی شادی کے ساتھ ہونی تھی۔ آہل نے جیسے ہی پڑھائی مکمل کی تو حویلی اور زمین کے سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ابھی وہ تھکا ہارا سفر کر کے اسلام آباد سے واپس حویلی میں داخل ہوا تھا، آ کر لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا کہ نور العین بھاگتی اس کے قریب آئی اور سلام کرتی نظریں جھکائے بولی، آبان بھائی، آپ کو بی جان اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ سر ہلاتا اٹھتا بی جان کے کمرے میں اجازت لیتا داخل ہوا تھا۔ سلام کرتا وہ ان کے آگے سر جھکا گیا، میرا پتر، میرا شیر کہاں گم ہے آج کل؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی محبت سے چور لہجے میں گویا ہوئی۔ بی جان کچھ نہیں، بس آج کل کام کی کچھ زیادہ مصروفیت تھی، اس لیے ایک دفعہ دیر ہو گئی آنے میں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتا بڑی عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتا بولا، یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، یہ کون سی مصروفیت ہے جن کی وجہ سے آپ گھر کا رستہ ہی بھول بیٹھے ہیں؟ ابھی بی جان کچھ اور کہتی کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھولتا آہل اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے نور بھی تھی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سی مصروفیات ہیں بھائی جان کی۔ دونوں معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے فون آگے کو کر گئے، جس پر لائف لائن کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ آبان جو اپنا فون غلطی سے باہر ٹیبل پر ہی بھول آیا تھا، فوراً آہل سے اپنا فون جھپٹتے اشتعال انگیز لہجے میں بولا، تو رک صحیح بیٹا، آج تو نہیں بچتا۔
بی جان اس ظالم انسان سے مجھے بچائے۔ وہ بھاگتا بی جان کے پیچھے چھپ گیا۔ اچھا رک جاؤ آبان، کیوں بچے کے پیچھے پڑے اور مجھے جلدی سے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ بی جان سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بی جان میں بتاتا ہوں آپ کو ساری بات۔ آہل آگے کو ہوتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرارتی نگاہوں سے آبان کو دیکھتا بولا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہمارے بھائی جان کسی لڑکی کے عشق میں دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں، اسی لیے تو گھر آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کب سے چپ بیٹھی نور بھی شرارت سے بولی۔ آبان دانت پیستے ہوئے بولا تو بچ بیٹا میرے سے۔ لو بی جان دیکھے ذرا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہم نے ان کی مشکل آسان کی ہے، الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ مصنوعی سا ڈرتا بی جان کے شانے پر سر رکھتا اپنے رونے لگا تھا۔ مجھے غریب پر بھی ترس کھائے، کب تک آپ کے لیے میں بھی کنوارا بیٹھا رہوں گا؟ 3 سال ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، لیکن آپ ہیں کہ شادی کی طرف آتے ہی نہیں۔ وہ مسکین سی صورت بناتا اس کی جانب دیکھتا بولا تھا آبان اسے دیکھتا بس دانت پیس کر رہ گیا۔ اب کیا کہتا اسے بی جان کے سامنے، لیکن بعد میں اس کی سخت کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے سب کے سامنے اس کا یوں بھانڈا پھوڑا تھا۔ ہاں تو میاں کب سے چل رہا ہے یہ کھیل؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، ہمیں کون سا اعتراض ہے کسی بات پر؟ ہم تو کب سے تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں۔ تمہاری ماں تو روز کسی نئی بچولن کو حویلی بلاتی ہے، اب تو ہم خود تھک چکے ہیں لڑکیاں دیکھ دیکھ کر۔ ہم تو خود آپ کی شادی کے منتظر ہیں، لیکن آپ تو ہم سے چھپائے بیٹھے ہیں سب۔ بی جان شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی تھی۔ نہیں بی جان ایسی بات نہیں ہے، بس میں بتانے ہی والا تھا، کچھ دن سے مصروفیات زیادہ تھی کام کی تو ذہن سے نکل گیا آپ سے بات کرنا اور کچھ۔ میں پہلے ان کی جانب سے تمام معاملات سلجھانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ ان کو ناراض ہوتا دیکھ کر جھکتا ہوا محبت سے ان کی پیشانی پر لب رکھتا گویا ہوا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں لائے بغیر میں کوئی فیصلہ کروں۔ نگاہوں میں احترام لیے وہ ان کے آگے جھکتا لہجے میں محبت سموئے گویا ہوا تھا۔ بی جان اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی، اس کی باتیں سنتی، خوشی سے نہال ہوتی گویا ہوئی مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے، میرا بچہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، میرا سمجھدار پتر۔ ان کے ہاتھ تھامتے وہ گویا ہوا پہلے میں کچھ معاملات ان کی جانب سے سلجھانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا، بس اسی لیے خاموشی اختیار کیے ہوا تھا اور مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر سلجھ گئے سارے معاملات، کب لے کر چل رہے ہو ہمیں ان سے ملوانے؟ سب یک زبان اسے دیکھتے بولے۔ وہ آہل اور نور جو اس کے بولنے کے منتظر تھے انہیں گھورتا بی جان کی جانب دیکھ کر بولا تھا جی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شہر کی رہنے والی ہے، کچھ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی صاحبزادی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شرط رکھی ہے کہ میں اسے شہر میں اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں رکھوں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر، لیکن ابھی اماں سائیں سے اجازت لینی ہے اور بابا سرکار سے بات کرنی ہے۔ آپ جانتی تو ہیں حویلی کا بڑا بیٹا ہونے کی بدولت وہ یہی چاہیں گی کہ میں اسے حویلی میں ہی رکھوں۔ اتنی مشکل سے تو بابا سائیں نے مجھے شہر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسلتا ہوا بولا بس اتنی سی بات، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آہل آگے ہوتے بولا تھا اماں سائیں مان جائیں گی، وہ تو کب سے آپ کی ہاں کی منتظر ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لٹکایا ہوا ہے۔ آپ آج ہی بات کریں ان سے، اور بی جان آپ بابا سرکار سے ملنے جائیں، یہ نہ ہو بھائی کے لیے بیٹھا بیٹھا میں بوڑھا ہو جاؤں۔ اب تو میرے بچے بھی خواب میں آ کر کہتے ہیں بابا رخصتی کروا لو، کہتا وہ مسکراتا نور کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ایک آنکھ دبا گیا تھا اور نورالعین شرم سے سرخ ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ آبان نے اس کے کان کھینچے تھے۔ شرم کر لے کچھ ہم دونوں کے سامنے ہی، میرے سامنے نہ صحیح بی جان کے سامنے ہی اپنی چلتی زبان کو روک لیا کر، بے شرم انسان۔ آبان ضبط کرتا سرخ چہرے سے اسے دیکھتا بولا کیوں بھئی شرم کس چیز کی؟ بی جان تو جانتی ہے میرا حال دل ہے نا بی جان؟ وہ مسکراتا ہوا انہیں شرارت سے دیکھتا بولا اور ویسے بھی آپ نے سنا نہیں جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا مسکراتی آنکھوں سے بولا اب کب عقل آئے گی تم میں آہل؟ آبان اس کی باتوں سے ضد ہوتا بولا تھا بھائی ابھی تو میں چھوٹا ہوں، آپ میری شادی کروا دیں، میری بیوی آئے گی میں اس سے عقل لے لوں گا۔ وہ کہکا لگاتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ آبان بھی اس کی بات سنتا سر نفی میں ہلاتا مسکرا اٹھا۔ بی جان دونوں کو خوش دیکھتی ان کی نظر اتارتی، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرانے لگی تھی۔
وہ ایسا ہی تو تھا، سب کو ہنسانے والا، نرم مزاج اور سب سے پیار کرنے والا، خوش مزاج طبیعت کا مالک، جبکہ آبان اس کے بالکل برعکس تھا، سنجیدہ، سخت اور کم گو۔ لیکن دونوں میں فرق کرنا مشکل تھا کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ سفید رنگت، چوڑے شانے، کسرتی بدن، خوبصورت بھورے بال، شہد رنگ آنکھیں، انہیں دیکھ کر وہ اکثر لوگوں کو ٹوئنز لگتے، لیکن آہل اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس کی آنکھیں گرے تھی۔ دونوں میں جو چیز انہیں ایک دوسرے سے منفرد کرتی تھی وہ سرخ و سفید چہرے پر ان کی آنکھیں تھیں۔ 2 سال چھوٹا ہونے کے باوجود آہل بالکل آبان جیسا دکھتا تھا، اس کی جسامت، قد کاٹ ہو بہو آبان جیسا ہی تھا۔ آبان کی طبیعت میں سنجیدگی اور رعب جلال تھا، جبکہ اس کی پرسنالٹی کو سحر انگیز بناتا۔ کسی بھی محفل میں لوگ اسے دیکھ کر اس کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہوتے، خود اس کے قریب آتے تھے۔ وہ زیادہ کسی کو مخاطب کرنا پسند نہ کرتا اور جب بات کرتا تو اس کے گال پر پڑتا قاتل گڑھا ہر ایک کی توجہ اس کی جانب مبذول کرواتا تھا۔ وہ فریش ہو کر رات کو سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں موجود ڈنر کر رہا تھا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا مریم بیگم کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، مجھے آپ سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، برخوردار، کیا بات کرنی ہے؟ حسن صاحب اسے دیکھتے گویا ہوئے۔ بابا صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے شہر میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے گھر جائیں میرے لیے بات کرنے۔ مریم بیگم، آبان کی والدہ، اس کی بات سن کر مانو سکتے میں چلی گئی تھی۔ اماں سائیں، آبان نے ان کی جانب دیکھتے انہیں پکارا جو اس کی بات سنتی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو اس کی بات کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، یقین ہوتے ہی بولی، جی میرا بچہ، ماں صدقے۔ وہ آگے کو جھکتی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی اس سے استفسار کرنے لگی، کیا سچ میں تمہیں لڑکی پسند آ گئی؟ شکر خدا کا، میرے بیٹے کو بھی کوئی پسند آئی۔ وہ خوشی سے نہال ہوتی بولی، اب جلدی سے بتاؤ کیسی ہے لڑکی، کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ وہ سنتی خوشی اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے ایک ہی سانس میں کئی سوال کرنے لگی تھی۔ سب ان کی جلد بازی دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ اماں سائیں، رک تو جائیں، بتاتا ہوں سب۔ آبان انہیں یوں خوش اور پرجوش ہوتا دیکھ کر بولا، ہاں بھئی، ہمیں بھی تو بتاؤ کیسی ہے لڑکی، کب جانا ہے اس کی طرف؟ حسین چودھری بھی شریر سے لہجے میں گویا ہوئے، چچا آپ بھی؟ وہ سب کی نظروں سے محفوظ ہوتا سرخ پڑتے چہرے سے سب کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ دوسری جانب ایک وجود ایسا بھی تھا جو اس کی بات سنتا خود کو انگاروں پر لوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ ہمنا بیگم سب کو باتوں میں مشغول دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ آبان سے نور کا نکاح ہوتا، ان کی بیٹی اس حویلی پر اور سب پر راج کر سکے۔ جس طرح وہ ہمیشہ حویلی کے معاملات میں پیچھے رہی ہے، اسی طرح ان کی بیٹی نہ رہے، بلکہ مریم بیگم کی طرح اس سے تمام معاملات کی خبر ہو اور اس کی بات کو ترجیح دی جائے۔ لیکن یہ صرف ان کی سوچ تھی۔ مریم بیگم نے انہیں کبھی پیچھے نہ کیا، لیکن وہ ہمیشہ بڑی سہولت سے انکار کر دیتی۔ کچھ مریم بیگم کے پاس ان کے بیٹے، ان کے وارث موجود تھے جو کل کو حویلی کو سنبھالتے، لیکن ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور یہ بات انہیں جلن اور حسد میں مبتلا کر رہی تھی۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سب نے آبان کی بجائے آہل کے ساتھ نور العین کے نکاح کو ترجیح دی اور ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر نور کا نکاح کروا دیا۔ حسین چودھری کی وجہ سے وہ یہاں بھی خاموش رہیں، لیکن اب یوں آبان کی من پسند شادی اور شہری لڑکی کا سن کر انہیں اپنے تن بدن میں آگ لگتی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی سوچ تھی کہ شہری لڑکی کے ان کے خاندان میں آنے سے ان کی بیٹی کی قدر کم ہو جائے گی۔ دوسری جانب سب ان کی حالت سے انجان اپنی خوشگپیوں میں مشغول تھے۔ اسلام آباد میں رہتی ہے وہ۔ بزنس کے سلسلے میں ایک پارٹی میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے والد نے بھی اس پارٹی میں شمولیت کی تھی، پھر ایسے ہی 1-2 اور پارٹیز میں ملاقات ہوئی اور میں نے سیدھا صاف الفاظ میں اس کے والد سے بات کی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر اعتراض نہ ہو تو میرے گھر والے بات کرنے آئیں گے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ وہ وہاں اسلام آباد میں میرے ساتھ رہے گی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اکلوتی اولاد ان سے اتنی دور جائے۔ وہ سب کو دیکھتا، اپنی گمبھیر آواز میں بولتا، ساری بات بتاتا گیا اور سب کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس کی نظر مریم بیگم کے چہرے پر ٹکی تھی، وہ آنکھوں میں امید لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی وہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ تم تو سارا وقت شہر میں ہوتے ہو، ہفتے بعد یہاں کا چکر لگاتے ہو، ایسے میں وہ بیچاری یہاں رہ کر بور ہی ہوگی۔ مریم بیگم ان کو دیکھتی بولی، جی بالکل ٹھیک، بچی اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ ان کی بات سنتا آبان خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہم جلد ہی ان کے گھر جائیں گے رشتہ لینے۔ اماں سائیں شادی کی تاریخ
भी साथ ही ले लीजिएगा, ये ना हो भाई का इरादा बदल जाए। वो आबान को आँख मारता है और बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं शादी की तारीख लेकर वापस आऊँगी। पहले ही बहुत देर कर दी है उसकी शादी में। ख़ानदान में उसकी उम्र के सारे लड़के माशाअल्लाह से साहिब औलाद हैं। बस उसकी शादी ना करने की ज़िद के पीछे इतना वक्त गुजर गया। 30 का तो हो गया है, उनकी वजह से मैं बेचारा भी कुंवारा फिर रहा हूँ। आहल मरियम बेगम की बात सुनता सीने पर हाथ रखता एक आह भरकर दुआई देते हुए बोला तो सब उसकी बात सुनते मुस्कुरा उठे थे, जबकि आबान उसकी और एक्टिंग पर बेताब खाकर रह गया। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। आप दोस्तों को ये नावल कैसा लग रहा है, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।